بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے مخاطب ہے محمد ندیم رندھاوا اور آپ دیکھ رہے ہیں رندھاوا چینل۔ اگر آپ اس میرے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ اور آج جو ہم بات جس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ بہت بڑی سکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 4 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے زندگی میں اگر آپ نے بڑا آدمی بننا ہے تو آپ پہلی جو چیز ہے وہ یہ طے کیجئے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں۔ دوسری چیز جو ہے، جاؤں گا کیسے۔ تیسری، جان کتنی ہے۔ چوتھی، جان لگا دوں گا۔ پہلی چیز کو ہم ایکسپلین کریں گے، جانا کہاں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اس دنیا میں آیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ جب وہ مقصد کے بغیر زندگی گزارے گا تو وہ ناکارہ ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات کلیئر نہیں ہوگی، یہ بات طے نہیں ہوگی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا زندگی میں، آپ نے اپنی لائف کی شروعات کر دی، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کو لاہور جانا ہے، آپ کو کراچی جانا ہے، اور آپ کس گاڑی پر بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ لاہور ہیں تو لاہور سے آپ شوگراں کی گاڑی پہ تھوڑا بیٹھ جائیں گے، اسلام آباد کی گاڑی پہ تھوڑا بیٹھ جائیں گے، آپ اس گاڑی پر بیٹھیں گے جس طرف آپ نے جانا ہے۔ زندگی میں اگر تمہیں سکسیس چاہیے تو آپ کو اپنے ڈریم، اپنے خواب، اپنے ایم جو ہیں یہ طے کرنے ہوں گے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آپ مہینے کا کتنا کمانا چاہتے ہیں۔ آپ مہینے کا 20,000 کمانا چاہتے ہیں، آپ 30,000 کمانا چاہتے ہیں، آپ 50,000 کمانا چاہتے ہیں، آپ 1,00,000 کمانا چاہتے ہیں، آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ مہینے کا کمانا چاہتے ہیں اس کو طے کیجئے۔ لیکن اس سے بھی پہلے اہم ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو مکمل دیکھیے کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ مہینے کا آپ کا 30,000 اخراجات ہیں، آپ کے 40,000 اخراجات ہیں، آپ 50,000 اخراجات ہیں، آپ کے 1,00,000 اخراجات ہیں۔ جتنے آپ کے ایک منتھ کے اخراجات ہیں اس کے مطابق آپ اپنا کام جو ہے وہ سلیکٹ کیجئے کہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو مہینے کا 1,00,000 دے سکتا ہے، 2,00,000 دے سکتا ہے، 50,000 دے سکتا ہے، 30,000 دے سکتا ہے۔ آپ کتنا چاہتے ہیں، آپ جتنا منتھ کا چاہتے ہیں، آپ اپنے کام کو طے کیجئے اور اس کے مطابق اس کام کو کیجئے۔ اگر آپ کے اخراجات مہینے کے 50-70 ہزار ہیں تو آپ مستریوں کا کام تو نہیں نہ کریں گے، آپ دہاڑی والا کام تو نہیں نہ کر کے وہ رقم پوری کر سکتے، آپ مل فیکٹری میں جا کے تو وہ رقم پوری نہیں نہ کر سکتے۔ اگر آپ کو اپنے اخراجات، سیونگ، ان چیزوں کا علم ہی نہیں کہ آپ کے منتھلی اخراجات کتنے ہیں، آپ کو سیونگ کتنی کرنی چاہیے، یہ سب چیزوں کو آپ کو مینٹین کرنا ہوگا کہ کم از کم اگر آپ مہینے کی 10,000 سیونگ چاہتے ہیں، 50,000 اخراجات ہیں، تو میرے خیال کے مطابق آپ کو 70,000 روپے مہینے کا کمانا ہوگا۔ جب آپ یہ چیز طے کریں گے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کو نوکری کی طرف جانا ہے، بزنس کی طرف جانا ہے، آپ کو فروٹ کی ریڑھی لگا کے وہ رقم پوری کرنی ہے، یا کسی بڑے پروفیشن کو جوائن کر کے کرنا ہے، یا آپ کی دکان بنا کے کرنا چاہتے ہیں، یا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی سٹڈی کتنی، آپ کی ایجوکیشن کتنی، آپ کی تعلیم کتنی، اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ منزل سلیکٹ کیجئے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے، آپ کو کون سا کام کرنا ہے، آپ کو کون سا پروفیشن اپنانا ہے، اور اس کے مطابق آپ اس میں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گی۔ اور جب آپ ڈائری پینسل اٹھائیں، لکھیں، اپنے خواب لکھیں، اپنے گھر لکھیں، کون سی گاڑی، یہ سب چیزیں آپ طے کر لیں۔ جب یہ چیزیں آپ مکمل کر لیں گے تو پھر دوسری چیز آتی ہے کہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ میں کیسے پوری کروں گا، یعنی جاؤں گا کیسے۔ اگر آپ نے کراچی کی منزل طے کی ہے تو کیسے جائیں گے۔ آپ کے پاس مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں۔ سب سے پہلے پیدل، سائیکل پر، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرین یا جہاز۔ دیکھیں آپ ان میں سے چوائس کریں کون سے پلیٹ فارم پہ آپ سوار ہو کے اپنی منزل پر جانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ گریجویٹ ہیں اور آپ سوار ہو جاتے ہیں
साइकिल पर, तो यकीनन आपको बहुत टाइम लगेगा उस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप जहाज पर सवार हो जाते हैं, जहाज भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको 2 घंटे में पहुंचा देगा आपकी मंजिल पर। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। जिंदगी में दोस्तों याद रखिएगा, इस कायनात जो है प्लेटफॉर्म से भरी हुई है। आप मिस्त्रियों के साथ रह के काम करते हैं तो आपको मिस्त्रियों वाली सैलरी मिलेगी, वो दिहाड़ी मिलेगी। अगर आप फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको वो वाली इनकम मिलेगी। अगर आप जिम्मेदारी का करते हैं, वहां पे किसी के साथ मजदूरी, किसी के जानवरों को चारा डालते हैं, आप बैंक मुलाजिम बनते हैं, आपको सुपरवाइजर बनते हैं, आपको जीएम बनते हैं, तो उसके मुताबिक आपकी इनकम होगी, आपकी सैलरी होगी, और उससे आपको क्या मिलेगा ये बात आपको तय है। क्योंकि जो आप इनकम चाहते हैं तो मेरे ख्याल तक आपको उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म भी चूज करना होगा। अगर आपको कराची 2 घंटे में जाना है तो आपको जहाज का प्लेटफॉर्म चुनना होगा। कमाल आप में नहीं होता कमाल जनाबे आला आपके प्लेटफॉर्म के अंदर है, आप में कमाल नहीं है। कमाल आपके प्लेटफॉर्म में, जगह में है। बंदा नहीं बदलता होता, बंदा वही होता है। लेकिन जब बंदा अपनी जगह को बदलता है, किसी अच्छी और वैल्यू वाली जगह पे जाके काम करता है, तो वो पैसे डबल कमा जाता है, ज्यादा कमा लेता है। मिसाल के तौर पर एक मशीन है 10 का नोट बनाती है, एक मशीन 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, 500 का, 1000 का, 5000 का। अब कागज वही होता है, उस कागज को उठाओ 10 रुपए वाली मशीन में डालोगे तो वो 10 रुपए बनाएगी। अगर वही कागज उठा के 5000 वाली मशीन में डालोगे तो वो 5000 का नोट बनाएगी। कागज नहीं बदलता होता, प्रोसेस बदलते हैं, मशीनें बदलती होती हैं। इंसान नहीं बदलता होता, इंसान अपनी जगह बदलता होता है, अपना प्लेटफॉर्म बदलता होता है। हालात काम करने से नहीं, प्लेटफॉर्म से चेंज होते हैं। अगर आपका प्लेटफॉर्म स्लो है, वो 800 रुपए देता है पर डे का, तो आप उससे कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप उससे कभी अपने हालात नहीं बदल सकते। देखिए बर्गर है, आम रेडी से 100-150 का मिल जाएगा, उसी बर्गर को KFC से जाके लेना 600-700 रुपए का मिलेगा। चाय ढाबे से 30-40-50 की मिल जाएगी, किसी अच्छी शॉप से जाके ले, KFC से जाके पिए, अदर किसी जगह से जाके पिएंगे तो आपको 2-250-300 की कॉफी मिलेगी। रीजन क्या है? चाय वही है, चाय नहीं बदली, चाय ने जगह बदली है। अगर आप अकेले नमाज पढ़ेंगे तो 1 नमाज का सवाब होगा, आप मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे 27 नमाजों का सवाब होगा। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो 50,000 का। अगर आप मक्का में नमाजें पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा आपको। बंदा नहीं बदलता, शख्स नहीं बदलता, जगह बदलता है। उसकी जगह बदलने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपको 1 नमाज रोजाना 5 नमाजें आप रोजाना पढ़ें तो 1 लाख नमाज, और वहां पे आप एक दिन में 5 नमाजें पढ़ें, 5 लाख नमाजों का सवाब। 273 साल आप इबादत अपने घर में रह के करें और मक्का में आप एक दिन की इबादत करें तो बराबर बनती है। इसी तरीके इंसान जब पैसा कमाने के लिए निकलता है तो वो जब प्लेटफॉर्म का चूज नहीं करता, प्लेटफॉर्म की चॉइस नहीं करता, ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है जो 800, 1000, 1500, 2000 या पर डे का 3000 रुपए आपको दे रहा है, तो आपको अगर पर डे का या एक महीने का 10 लाख चाहिए तो उस जगह पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। आप ज्यादा टाइम 2-3 साल में जाके वो अर्निंग जो है वो जनरेट करेंगे। अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके काम करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे जो बहर में आपने अदर प्लेटफॉर्म पे, किसी बहर छोटे प्लेटफॉर्म पे 5 साल में कमाना था, बिलीव कीजिए आप 6 माह में वो इनकम उस प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। तो जो दूसरी चीज है, याद रखिएगा, आपको अपने प्लेटफॉर्म को चूज करना है। आप कौन सी गाड़ी पे सवार होकर मंजिल तय करना चाहते हैं, किस जगह पे काम करके मंजिल तय करना चाहते हैं। नंबर 3 पे जान कितनी है।
آپ میں سکل کتنی ہے، آپ میں صلاحیت کتنی ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ کتنا چینج کر رہے ہیں، آپ کتنا علم رکھتے ہیں، آپ کتنا پڑھتے ہیں، آپ میں دلیری کتنی ہے، آپ میں فیصلہ کرنے کی ہمت کتنی ہے۔ کیا آپ سٹارٹ کریں گے اپنے بزنس کو، لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اس کام کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منزل حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے لیے نہیں شروع کیا تھا، لوگوں کے لیے شروع کیا تھا۔ کیا جس کام کو آپ نے شروع کیا وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اگر تو آپ نے اس کام کو لوگوں کے لیے شروع کیا ہے تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کیا ہے تو آپ کو اس کام کو سٹارٹ رکھنا چاہیے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس وقت تک اس کام کو کرنا چاہیے جس وقت تک آپ اپنی منزل حاصل نہیں کر لیتے۔ رکاوٹیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، ناممکن لگے گا، لیکن دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں اور اس کام کو کرتے رہتے ہیں ہزاروں تکلیفوں کے باوجود بھی، تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے وہ سب حاصل کر سکیں گے جو آپ کے خواب ہیں۔ نمبر 4 پہ جان لگا دوں، اگر اللہ یہ سب چیزیں دے دے، یہ بھی طے کر لو کتنا چاہیے، پلیٹ فارم بھی مل جائے اور دلیری اور ہمت بھی ہو تو آپ میں سکل بھی ہو کرنے کی، تو پھر جان لگا دیں، پھر پیچھے نہیں ہٹے، پھر صبح سے لے کر شام تک کام کریں، 12 گھنٹے کام کریں، 14 گھنٹے کام کریں۔ ساری زندگی کرنے سے بہتر ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کریں۔ مہینوں کے کاموں کو ہفتوں میں کریں، سالوں کے کام کو مہینے میں کریں۔ جو کام آپ اگلے ہفتے میں کرنے والے ہیں وہ کام آپ اسی ہفتے میں کریں، جو کام آپ اگلے مہینے میں کرنے والے ہیں اس کو ابھی کریں، جو کام آپ نیکسٹ ماہ شروع کرنے والے ہیں اس کام کو اسی مہینے کریں۔ پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرنی، پھر جس پروفیشن کو آپ نے اپنا لیا ہے اسی پروفیشن پہ آپ ڈٹ جائیں، اسی کام پہ آپ ڈٹ جائیں، پھر کسی اور کام کی طرف توجہ کرنے کی آپ کو دوستو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اب وہ کام بھی شروع کر لیا ہے تو گھر میں بھی کوئی اہم کام ہے وہ بھی کرنے، پھر ایسا نہیں چلے گا۔ پھر آپ کا مکمل فوکس، آپ کی پوری توجہ آپ کے اس کام پہ ہونی چاہیے۔ آپ دین کی طرف ہیں تو مکمل دین کی طرف ہو جائے۔ اگر آپ مثال کے طور پر دین کی طرف آ کے آپ یہ کہیں کہ میں امام مسجد بھی بن جاؤں، نمازیں بھی پڑھا لوں اور سیر و تفریح بھی کرتا پھروں، گھومتا بھی پھروں، ہر شادی میں بھی جاؤں، ہر جگہ پہ بھی گھومنے چلا جاؤں، پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاروبار بھی کر لوں اور ساتھ جاب بھی کر لوں تو نہیں ہوگا۔ جس پروفیشن پر آپ آ گئے ہیں پھر اس پہ جان لگا دیں، پھر پوری انرجی اپنی لگائیں اس کے اوپر، پوری انرجی، پوری طاقت، پورا فوکس، پوری انرجی اس کے اوپر لگائیں اور اس سے وہ فائدے حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے ان چاروں چیزوں پر عمل کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی خواب ہیں آپ سارے کے سارے پورے کر لیں گے۔